انعطاف کا تیسرا چیپٹر ہے جس کو شروع کرنے لگے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ تیسرا باب شروع ہوا ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ مکاشفہ باب نمبر 3۔ کون سی کلیسیا کے کو یہ میسج لکھا جا رہا ہے؟ سردیس کی کلیسیا۔ یہ ہے سردیس کی کلیسیا۔ یہ 7 ڈفرنٹ شہر تھے جو آسیا کے صوبے میں واقع تھے، اور یہ ایک سرکل میں تھے۔ خدا نے ان 7 کو چنا اور اس کے ذریعہ سے اس نے عالمگیر کلیسیا کو میسج دیا۔ جو پیغام ان کلیسیاؤں کو دیا گیا وہ میرے خیال میں ہر شہر کی کلیسیا کے لیے ہے۔ اسلام آباد کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھا، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آسیا پروونس ہے، آسیا ASI ہے، کئی لوگ اس کو ایشیا پڑھتے ہیں لیکن ایشیا نہیں ہے، یہ آسیا کا صوبہ ہے۔ اردو میں آسیا، بائبل میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اوکے، سو یہ اسلام آباد شہر کی کلیسیا کے لیے بھی خدا کا میسج ہے۔ سو آئیے ہم پہلی آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے، سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھیں، اپنا انٹروڈکشن یہ پیٹرن میں نے مٹایا اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہر میسج پر اپلائی ہو رہا ہے۔ تو اسے یہ کہا کہ یہ سردیس کی کلیسیا کو ایڈریس کیا گیا، اپنا تعارف خدا نے کیا کروایا؟ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں اور دوسرا کیا ہے؟ 7 ستارے۔ 7 ستارے کہاں پر تھے؟ دہنے ہاتھ پر۔ 7 روحیں خدا کے تخت کے سامنے تھیں۔ مکاشفہ پہلے چیپٹر میں ہم نے یہ پڑھا۔ 7 روحوں سے کیا مراد تھی؟ یاد ہے؟ خدا کا روح ایک ہی ہے، اس کی 7 مختلف کریکٹرسٹکس، صفات ہیں جو یسایہ کی کتاب اس کے 11ویں چیپٹر میں ہم نے دیکھا، اس کے ساتھ یہ ٹیلی کرتی ہیں۔ خدا جو حکمت کا روح رکھتا ہے، قدرت کا روح رکھتا ہے، خرد کا روح رکھتا ہے، خدا کے خوف کا روح ہے، یہ ساری صفات اس کے اندر ہیں۔ اور جو اس چرچ کے پاسبان کو اپنے دہنے ہاتھ پر اٹھائے ہوئے ہے، اس کا مطلب وہ اسپیشل مقام رکھتا ہے خدا کی نظروں میں۔ کچھ ایک لوگ تھے اسرائیلی لوگ جن کے بارے میں خدا نے کہا، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ تو اتنا میرے کلوز ہے کہ تو میرے ہاتھ پر جیسے تیری صورت کندھا ہے۔ لیکن ان پاسٹرز کو اس نے کہا کہ یہ ستارے ہیں 7 جو میرے دہنے ہاتھ پر میں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ویسے جیسے بچے کو نہیں ہم اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے، جیسے چرواہا بھیڑ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے، یہی صورتحال ہے۔ خدا کہتا ہے میں وہ کلام کرنے لگا ہوں جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد مشہور جملہ جو آلموسٹ ہر کلیسیا کے لیے ہم نے دیکھا ہے، وہ ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ ویسے اگر تو کام ہو ٹھیک، پھر تو انکریجمنٹ والی بات ہے کہ خدا جانتا ہے۔ اگر کام صحیح نہ ہو تو پھر پریشانی والی بات ہے کہ اس کا مطلب میرے اس کام کو بھی خدا دیکھ رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ڈبل یعنی ایج ہے۔ اگر اچھے کام ہے تو وہ جانتا ہے، برے کام ہے تو ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اچھے کام ہے تو انکریجمنٹ والی بات ہے، برے کام ہے تو پھر پریشانی والی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ ان کے کام کیا تھے؟ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔
ویسے ہم اس جملے کو اپنی زندگی پر اپلائی کر سکتے ہیں. خدا آپ کے بارے میں سب کو جانتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا وہ ہمارے خیالوں کو بھی جانتا ہے, ہمارے عملوں کو بھی جانتا ہے, ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ ہماری کیا پلاننگ کیا ہے, وہ سب کو جانتا ہے. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. کوئی آدمی شاید ہمارے کاموں کو دیکھ کر اس کا اجر نہ دے, لیکن خدا ہمارے کاموں کو جانتا ہے اور وہ آ رہا ہے اور ہر ایک کے کاموں کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس موجود ہے. وہ کہہ رہا میں یہ جانتا ہوں تیرے بارے میں کلیسیا کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. کیا کہلاتا ہے؟ کہلاتا ہے زندہ, لیکن ہے کیا؟ مردہ. ایک میں ریپوٹیشن تیری یہ ہے, مشہوری تیری یہ ہے, کہلاتا تو یہ ہے کہ یہ بڑی زندہ کلیسیا ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ تو زندہ نہیں ہے, تو مردہ ہے. یہ ویسے سچویشن اگر کسی کلیسیا کی بھی ہو تو یہ پریشان کو نہیں ہے کہ ریپوٹیشن ان کی ہو کہ یہ بڑے زندہ کلیسیا کے لوگ ہیں, ان میں زندگی ہے. فیکٹ یہ ہو کہ ہم مردہ. ویسے ہمیں اپنی شہرت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. جیسی ہماری ریپوٹیشن ہو, میرے خیال میں ہمیں ہونا بھی ویسا ہی چاہیے. جیسا لوگ ہمیں سمجھتے ہوں کہ یہ پینٹیکاسٹل چرچ ہے تو پینٹیکاسٹل چرچ ہمیں بننا بھی ہوگا. جو ہمارا نام ہے ہمارے کام بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے. اس کلیسیا کو وہ کہہ رہا تھا کہ تو کہلاتا تو زندہ ہے لیکن ہے مردہ. اب یہاں پر رک کر آپ تھوڑا سا اس پر غور کر سکتے ہیں کہ زندہ کیسے ہم ہوتے ہیں جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام کرے گا. یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے. جب خدا کا روح ہماری کلیسیا کے درمیان جنبش کر رہا ہوگا, جب لوگ خدا کے پاک روح سے معمور ہو رہے ہوں گے, تو جہاں خدا کا روح ہے وہاں پر زندگی ہے. یسوع نے اپنے بارے میں نہیں کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. ہمیں موت سے نکل کر حقیقت میں زندہ ہونا چاہیے. ہمارا خداوند زندہ ہے ویسے. اس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اور عبدالآباد زندہ ہوں, میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. He said that. تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں زندہ بننا ہے. اگر خدا تم میں ہے تو ہم زندہ ہیں. ویسے یسوع کے آنے پر کون سی پاور ہے جو ہم کو مردوں میں سے زندہ کرے گی؟ یہ تو ہم نے کئی بار دیکھا ہے. رومیو 8:11 میں کیا لکھا ہے؟ اسی کا روح اگر تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا تو وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے اٹھا کھڑا کرے. زندہ ہمیں خدا کے روح نہیں کرنا ہے. سو میرے خیال میں ہمیں سردیس کے اس کلیسیا سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے صرف زندہ کہلانا ہی نہیں ہے بلکہ زندہ بننا بھی ہے, زندہ رہنا بھی ہے. ہمارے کام بھی زندہ لوگوں جیسے ہوں, ہم میں لائف متحرک نظر آئے, زندگی کے کام بھی ہوں. کیوں؟ چونکہ یسوع زندہ ہے اور جہاں پر وہ ہوگا وہاں پر زندگی ہے. بائبل میں لکھا نا اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی. یسوع زندہ تھا, اس میں زندگی تھی. جس کو وہ ہاتھ لگاتا اس میں زندگی آ جاتی. یسوع نے مردوں کو زندہ کیا ویسے فزیکلی, اس نے بہت سارے مردوں کو زندہ کر دیا. اور اگر وہ کلیسیا کے اندر آ جائے تو کلیسیا بھی زندہ ہو سکتی ہے. جو ہڈیاں تھیں وہ کتنی دیر سے سوکھی پڑی تھیں اور بکثرت تھیں, خدا نے ان کو زندہ کر دیا, ان کو زندگی دے دی. سو ہم نے صرف زندہ کہلانا ہی نہیں ہے. میسج میں یہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, خدا بھی یہی میسج دینا چاہ رہا تھا کہ جو تو کہلاتا ہے تجھے ہونا بھی وہی چاہیے. جو تیرا نام ہے تیری حقیقت بھی وہی ہونی چاہیے. تو کہلاتا زندہ ہے لیکن ہے مردہ. میرے خیال میں اگر ہم کہلاتے زندہ ہیں تو ہمیں زندہ ہونا بھی چاہیے. لیکن آپ اپنے ارد گرد غور کریں,
کتنی کلیسیاں ہیں جو حقیقت میں زندہ ہیں، جن میں خدا کا روح جنبش کر رہا ہو، اس کے کام ظاہر ہوں، پتہ چلے کہ واقعی خدا ان کے اندر موجود ہے، بہت کم ہے۔ یہ کنڈیشن بہت ساری کلیسیاں کی ویسے ہے جو خدا نے سردیس کی کلیسیا سے کہا۔ پہلی آیت میں اس نے کیا کہا؟ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ دوسری آیت، جاگتا رہ، یہ ویسے میسج ہے۔ کون سا میسج ہے؟ ہوشیار رہ، سو نہیں جانا، بی ویجیلنٹ، جاگتے اور ہوشیار رہو، جاگتے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جاگتے نہیں رہیں گے تو خداوند کسی بھی گھڑی آ سکتا ہے اور ہم اس کو مس کر جائیں گے۔ جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر۔ ہم نے جاگنا ہے۔ میرے خیال میں ایک پہلو جس میں ہمیں جاگنا ہے وہ دعا ہے۔ جس نے گتسمنی باغ میں اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ We have to be awake، جاگنا ہے، ویجیلنٹ رہنا دعا میں۔ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے جاگتا رہے، یہ بھی ایک میسج ہے پورا۔ خدا کا کلام کلیسیا کے لیے کیا ہے؟ کلیسیا جاگتی رہے۔ خدا کی بادشاہی اس آدمی کے مانند ہے جو گیا اپنے نوکروں کو مقرر کر کے گیا، مبارک ہے وہ نوکر جن کا مالک آ کر ان کو جاگتا پائے۔ پڑھی ہے نا جس نے یہ تمثیل کہی؟ اس کا مطلب ہے ہم نے جاگتے رہنا ہے۔ 10 کماریوں کی پرابلم کیا تھی؟ سو گئی، سو تو جاتے ہی ہیں، لیکن جب یسوع کے آنے کا ٹائم ہے تو اٹھ بھی جانا ہے، ہم نے بیدار بھی ہو جانا ہے۔ تو 10 کی 10 ہی سو گئی، لیکن جب دھوم مچی کے دیکھو دولہا آ گیا تو 5 جاگ اٹھی اور وہ ریڈی تھی۔ سو ہم نے صرف جاگنا ہی نہیں ہے، ریڈی بھی رہنا ہے۔ ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنوں کو تھی مضبوط کر۔ ایسے ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں میری زندگی سے۔ ان چیزوں پر ہم نے غور کرنا ہوگا اور ان کو ٹوٹلی ختم ہونے سے پہلے بحال کرنا ہوگا۔ جو چیزیں مٹنے کو تھی، باقی ہیں اور مٹنے والی تھی، ان کو مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پورا نہیں پایا، کسی کام کو پورا نہیں پایا۔ یہ کس کو خدا کہہ رہا؟ کلیسیا کو۔ اس کا مطلب شروع انہوں نے کئی کام کیے لیکن انہیں مکمل نہیں کر سکے۔ پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کمپلیٹ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی وہ کام کر رہے تھے اپ ٹو دا مارک نہیں تھے، یعنی خدا کے معیار اور سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھے، اس کے معیار پر پورا نہیں اتر رہے تھے۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے تیرے کسی کام کو بھی خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ ویسے جو بھی آپ کام کریں دیکھیں خدا کا سٹینڈرڈ کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے کہ اس معاملے میں کروں، اور اس کے معیار پر ہم نے پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہو سکتا ہم آدمیوں کو خوش کر لیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں شاید ہم ان کو خوش کر لیں، لیکن کس کے معیار پر ہم نے پورا اترنا ہے؟ خدا کے معیار پر، تاکہ وہ ہمارے بارے میں یہ نہ کہے کہ جو بھی تو کر رہا ہے میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، میں نے تیرے کسی کام کو پورا نہیں پایا۔ ویسے کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، وہ کام شروع کرتے ہیں آدھا ہی چھوڑ، بیچ میں ہی چھوڑ دیتے پورا کیے بغیر۔ دیکھا ہے کبھی؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ جو ہم شروع کریں اس کو پورا بھی کریں۔ ایک آدمی بڑا مشہور محاورہ بولتا ہوتا تھا، وہ کہتا ہے the work that is half done is never done۔ اگر آپ نے کام کیا آدھا ہی کر دیا تو ٹھیک نہیں کہا۔ میرے مشنری ہوتے تھے، میں ادھر یہاں پہ رہتا تھا، اس وقت ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو یہ سیڑھیاں میں صاف کر رہا تھا، کافی گندی ہو گئی،
اور یہ پہلے پہلے 3-4 سٹیپ میں نے صاف کیے، ان کو اکٹھا کر کے کونے میں رکھا، اوپر سے پتہ نہیں کون آ گیا، میں بھول گیا کہ باقی بھی کرنا، بیچ میں چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ بھائی اوپر چڑھے، وہ کر دی اس وقت اس نے یہ جملہ مجھے بتایا، اس نے کہا ورک دیٹ از ہاف ڈن از نیور ڈن۔ تو نے شروع تو کیا، آدھا بیچ میں چھوڑ دیا، اور پھر بندہ اور کام شروع ہو جاتا ہے، پھر اور شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر پورا ہی نہیں آتا۔ تو سبق میں نے یہ سیکھا کہ جو بھی کام ہم شروع کریں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ سیمنری کتنے لوگوں نے شروع کی تھی کرنا؟ کافی لوگوں نے سٹارٹ کی۔ ریس جب شروع ہوتی ہے تو کتنے لوگ شروع کرتے ہیں اور آخر تک کتنے پہنچتے ہیں؟ خدا چاہتا ہے جو بھی ہم شروع کریں اس کو پورا کریں۔ میں نے تیرے کسی بھی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ ویسے خدا کہتا ہے جو نیک کام جو تم میں شروع کیا اس کو وہ پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ He will do it۔ اس کو پایا انجام تک پہنچائے گا۔ جس نے ہمارے اندر نجات کا کام شروع کیا ہے وہ ہماری حفاظت اس دن تک کر سکتا ہے جب تک وہ آ نہیں جاتا، وہ اس کو پورا کرے گا۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں۔ سو جاگتا رہے، ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کا خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ جو بھی تو کر رہا ہے وہ پورا نہیں ہے۔ اوکے، تیسری آیت، پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی۔ ویسے یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور کلیسیا کو بھی اس نے کہا یاد کر کہ تو کہاں سے گرا ہے۔ افسس کی کلیسیا کو کہا تھا نا تو نے تعلیم کیا پائی تھی، اب تو کہاں پہنچ گیا۔ یہاں اس کلیسیا کو بھی کہہ رہا ہے یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی۔ ویسے جنہوں نے آپ کو نجات کا کلام سنایا، جنہوں نے آپ کو تعلیم دی، اس کو یاد رکھنا ہوگا۔ خدا کہہ رہا ہے یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا، اوپر کہا تھا نا نصیحت اور مشورہ، ان کی خامیاں کمزوریاں بھی بتائیں، ساتھ میں نصیحت اور مشورہ کا دے رہا ہے، توبہ جاگتا رہ، جو چیزیں باقی ہیں ان کو مضبوط کر۔ ان کی پرابلم کیا تھی؟ کہلاتے زندہ ہیں اور ہیں مردہ، یہی پرابلم ہے نا۔ تو کسی کام کو خدا نے پورا نہیں پایا، اور انہیں مشورہ یہ دے رہا ہے نصیحت کہ تو جاگتا رہ، اور اگر جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ میں کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ خداوند یسوع سے دوبارہ آنے والا ہے، اور لکھا دیکھ میں چور کی مانند آنے والا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چور اس وقت آتا ہے جب آپ توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ یسوع نے بھی کہا جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ The hour you think not the son of man is coming۔ آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے کہ آج وہ آ سکتا ہے، وہ آ جائے گا۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں ہر وقت ہر دن ریڈی رہنے کی ضرورت ہے، پاک روح سے معمور رہنے کی ضرورت ہے۔ We must be ready۔ اوکے، کیا یہ ساری کی ساری کلیسیا ہی ایسی تھی، یا اس میں کچھ لوگ اچھے والے بھی تھے؟ ہاں، کلیسیا میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ مضبوط ہوتے ہیں، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں۔ گو اس میں میجورٹی سلو ہے۔ سو چوتھی آیت میں کہتا ہے البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں۔ یہاں پہ تھوڑے سے تھے جو صحیح والے بھی تھے۔ اوپر اس نے کہا کہ چند لوگ ہیں جو گناہ میں ہیں، میجارٹی ٹھیک تھی۔ یہاں پر اس کلیسیا کو کہہ رہا ہے تجھ میں تھوڑے سے لوگ سردیس میں ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ تو سفید جو ڈریس ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ ہولینس، پاکیزگی کو۔ سفید لباس
پاکیزگی. کوئی بات. ہاں تو سفید پوشاک یاد ہے. کچھ لوگ ہیں جو پوری جماعت کلیسیا اوپر گئی ہے اور بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، مکاشفہ 7واں باب، اور بہت سارے لوگ ہیں جو سفید جامے پہنے ہوئے کھڑے ہیں، اور اس نے پوچھا ہے خداوند 13 آیت میں بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس نے مجھ سے کہا یہ وہ ہیں جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کی ہے. مکاشفہ 7واں باب آیت نمبر 13-14 میں پڑھ رہا ہوں، 14ویں آیت. سو سفید جامے کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ ہولینس کو، پاکیزگی کو. تو یہ کلیسیا ہے جس کی خداوند تعریف کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک کو آلودہ نہیں کیا. اس کا مطلب انہوں نے پاکیزگی کے معیار کو برقرار رکھا ہے، دنیا میں آلودہ نہیں ہوئے، دنیا کے کاموں سے داغدار نہیں ہوئے. وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ چلیں گے، سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں. جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی. اب یہ ریوارڈ کی بات ہے، اجر کی بات ہے. صلہ کیا ان کو دیا جائے گا؟ جو غالب آئے اس کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی. مکاشفہ 19ویں باب میں آپ کو یاد ہے کلیسیا جس کو اختیار دیا گیا صاف، مہین، قطانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا. 19واں باب آیت نمبر 8. اس کی برا کی شادی آ پہنچی، اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اس کو چمکدار اور صاف مہین قطانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین قطانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد. پھر 13 آیت، وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے. یہاں خداوند یسوع کی بات ہو رہی ہے، اس کا نام کلام خدا ہے. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار، سفید اور صاف مہین قطانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے. صاف سفید پوشاک کس کو پہنائی جائے گی؟ کلیسیا کو، برا کی دلہن. سو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ پاکیزگی کے معیار کو قائم رکھتے ہیں ان کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی. اب تمثیل کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں. یاد ہے ایک بادشاہ نے شادی کی اپنے بیٹے کی، مہمانوں کو بلایا گیا، اور جب مہمان سارے بیٹھ گئے تو ایک آدمی تھا جس نے شادی کا ڈریس نہیں پہنا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے شادی کا ڈریس وہ گھر سے تو نہیں لے کر آئے تھے، کیونکہ ان کو تو بازاروں سے اور گلیوں کے موڑوں سے لیا گیا. تو بادشاہ نے ان کو پرووائڈ کی شادی کی پوشاک. تو وہ شادی کا یہاں پر بھی سفید پوشاک خدا ہمیں پہنائے گا، جو راست بازی کی خلت ہے اور راست بازی کی پوشاک ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہے جو راست باز ہے. لکھا جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو یسوع کو پہن لیا. we put him on، ہم اس کو پہن لیتے ہیں. تو یہ ہمارا ڈریس ہے، یہ ہماری پہچان ہے. تو یہی راست بازی، خدا کی پاکیزگی ہمارے کھاتے میں لکھ دی جائے گی. تو اس سے مراد ہے سفید ڈریس. جو غالب آئے اسے کیا اجر دیا جائے گا؟ انعام، ریوارڈ، سفید پوشاک پہنائی جائے گی. اور اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. وہی کلام پر توجہ کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے. اوکے، ایک اور ٹاپک ہے جس پر میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں، اور وہ ہے کتاب حیات. بک آف لائف. آپ کے خیال میں خدا ریکارڈ رکھتا ہے؟ وہ ریکارڈ رکھتا ہے. اس کے پاس بک ہے، اور بک کا نام ہے زندگی کی کتاب یا بک آف لائف، کتاب حیات.
کتاب حیات کے بارے میں بہت سی جگہوں پر ذکر ہے، لیکن یہاں پر وعدہ خدا یہ کر رہا ہے کہ جو غالب آئے گا اسے سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ مٹاؤں گا۔ اس کا مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کتاب حیات سے نہ مٹایا جائے، مٹے، تو آپ کو غالب آنے والی اوور کمنگ زندگی گزارنی ہوگی، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ جو کہ لکھا ہے وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے۔ غالب آنا، کیسے ہم غالب آ سکتے ہیں؟ لکھا ہے وہ برہ کے خون، اپنی گواہی کے کلام کے باعث غالب آئے اس پر، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ یہ آیت پڑھ لیں، آپ کے دیکھنے سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آیت آپ کو یاد نہیں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب غالب آنے کے بارے میں 12واں باب۔ آپ غالب آنا چاہتے ہیں؟ اگر غالب آئیں گے تو ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ملے گا، مٹ نہیں جائے گا۔ اگر غالب نہیں آیا تو نام ویسے مٹایا بھی کئی دفعہ جاتا ہے، خدا مٹا دیتا ہے نام۔ 12واں باب آیت نمبر 11 بلکہ 10 آیت میں لکھا ہوا ہے، اب آسمان پر لڑائی ہوتی ہے، میکائیل اور اس کے فرشتے ابلیس اور اس کے فرشتوں سے لڑتے ہیں، وہ زمین پر گرا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے آسمان سے بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ کہاں گرا دیا گیا؟ زمین پر۔ کون سی زمین؟ جہاں پر خدا کے لوگ رہتے ہیں۔ کلیسیا کہاں ہے؟ عین جہاں پر شیطان کی تختگاہ ہے، جہاں پر اس کو گرا دیا گیا ہے۔ اور وہ یعنی خدا کے لوگ، خدا کی کلیسیا کے لوگ، وہ برہ کے خون کیسے غالب آئے؟ یہ غالب آنے کی بات ہے۔ غالب آئے تو کیسے آئے؟ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، برے کا خون۔ یسوع نے خون جو صلیب پر بہایا، وہ اگر ہماری زندگیوں پر لگا ہوا ہے تو ابلیس ہم پر غالب پھر نہیں آ سکتا، ہم اس پر غالب آئیں گے۔ گناہوں پر غالب آنا تو کیسے؟ یسوع کا خون گناہوں کو مٹائے گا۔ ویسے یسوع کے خون میں پاور ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے۔ جہاں گناہ ہوگا ابلیس کو رستہ مل جاتا ہے۔ اس کا رستہ رکتا کیسے ہے؟ یسوع کے خون کے سبب سے۔ جب یسوع کا خون گناہوں کو دھو دیتا ہے تو ابلیس کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ He has no power۔ تو غالب آئے، کیسے غالب آئے؟ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام۔ گواہی کا کلام، اس سے آپ غالب آئیں گے۔ ویسے ہمیں گواہی دینی چاہیے، خدا کوئی کام کرے تو we should bear witness of that، کہ خدا نے یہ کام کیا ہے۔ وہ گواہی اوروں کو تقویت دینے کا باعث بنے گی اور ابلیس پر غالب آ پائیں گے۔ گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا۔ تیسری بات یہ ہے، جان کو عزیز نہیں سمجھے، موت سے نہیں ڈرے۔ اور جب اب موت کا ڈر ہی ہماری زندگی سے نکل جائے تو ابلیس کیا کر سکتا ہے پھر؟ یہ جو خودکش بمبار ہیں، یہ موت سے نہیں ڈرتے تو کوئی ان کو روک سکتا ہے پھر؟ کوئی بھی موت کا خوف ان کے اندر سے نکلا ہوتا ہے۔ تو یہ خدا کے جو لوگ ہیں ان کے اندر سے بھی موت کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم فزیکلی ایسے خود مریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر خدا کے نام کی وجہ سے، اس کے کلام کے سبب سے وہ سٹیج آ جائے تو پھر ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں گے۔ تو غالب آنے کا فارمولہ کیا ہے پھر ان آیتوں میں؟ برے کا خون، گواہی کا کلام، اور اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ دیٹ از دا فارمولہ۔ اور پھر ہے ایمان۔ ایمان غالب آنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ میرے خیال میں یوحنا کے خط میں ہے۔ پہلا یوحنا 5واں باب 4 آیت۔
پہلا یوحنا 5واں باب اور 4 آیت پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا کو غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان۔ ایک تو ایمان سے ہم نے غالب آنا ہے، اور نمبر 2 خدا سے پیدا ہونا ہے۔ خدا سے پیدا ہونا کیا ہے؟ نئی پیدائش، پانی اور روح سے پیدا ہونا۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ پھر غالب آنے کا ایک اور فارمولا بھی ہے، لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اور 17 آیت۔ یہ دروازہ بند کرتے جو لکھا، وہ 70 پھر خوش ہو کر آئے اور کہنے لگے، خداوند تیرے نام سے بدرویں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ کیسے غالب آئیں گے؟ یسوع کے اختیار کے ساتھ۔ حوالہ کون سا ہے؟ لوکا 10 باب اور اس کی 17 آیت سے لے کر 20 آیت۔ ریوارڈ کیا وعدہ خدا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جو غالب آئے اس کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ یسوع کہہ رہا ہے میں اپنے باپ اور فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ گڈ۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام کتاب حیات سے نام مٹایا جائے تو غالب آنا ہے۔ غالب آنا تو کیسے آنا ہے؟ یہ ٹیکنیکل ریزنز ہیں۔ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں، خدا اپنا اختیار ہمیں دے، ایمان کا ہتھیار ہے جس سے ہم غالب آئیں گے، برے کے خون سے، گواہی کے کلام سے، اور اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھنا۔ یہ ہے غالب آنے کا فارمولا۔ کلیئر ہے؟ اوکے، اب میں چاہتا ہوں کتاب حیات کو دیکھیں۔ کتاب حیات یہ تو تھا غالب، جو غالب آئے اس کا نام کتاب حیات سے مٹایا نہیں جائے گا۔ اب کس کا نام مٹایا جائے گا؟ ہاں، جو گناہ کرے گا۔ خروج کی کتاب 32واں باب، بنی اسرائیل نے جب بچڑا بنا کر اس کی پرستش کی تو موسیٰ خدا کی حضوری میں گیا، ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ خروج 32واں باب 32ویں آیت اور 33ویں آیت، 2 آیتیں۔ کہنے لگا خداوند ان کا گناہ معاف کر دے، اگر نہیں تو میرا نام کتاب حیات سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ پڑھیے کیا خدا نے آگے سے کیا کہا؟ اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ تو خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ کس کا نام مٹا دیا جائے گا؟ جو اس کا گناہ کرے گا۔ تو نام کتاب حیات میں سے مٹ جائے گا اگر گناہ ہماری زندگی میں ہوگا۔ اگر یسوع کا خون ہماری زندگی پر ہوگا تو پھر نام لکھا جائے گا۔ نئی پیدائش جب ہوگی تو ہمارا نام خدا لکھتا ہے، جو ویسے مردم شماری ہوتی ہے، جو پیدا ہوتے ہیں ان کا نام سرکاری طور پر درج ہو جاتا ہے۔ نادرا میں بھی آج کل، پہلے چوکی دار لکھا کرتے تھے، ریکارڈ برتھ ڈیتھ ریکارڈ ہوتا تھا، تو جو بھی پاکستان کا شہری ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے رجسٹر میں۔ جب ہم آسمان کی بادشاہی میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا نام لکھا جاتا ہے، اور یہ نام جو لکھا جانا ہے یہ ایون بدروئیں نکالنے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بیمار شفا پا جائیں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ خداوند یسوع نے کہا، لوکا 10 باب جو پہلی ہم آیت دیکھ رہے تھے اس کو سارے کو پڑھیں،
تو اس نے کہا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا 10 باب کی 19ویں آیت کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ 20ویں آیت پڑھیں۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے۔ تو اس سے ہی نہ خوش ہوتے پھرو کہ میں بدروؤں کو نکال دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات کون سی ہے کہ تمہارے نام خدا کی کتاب میں لکھے ہوئے۔ کتاب حیات کا ذکر ویسے ہے بائبل میں پھر ایگزیکٹلی۔ تو ابھی ہم نے ایک اور حوالہ بھی پڑھا تھا، وہ کون سا تھا؟ مکاشفہ 3 باب، کون سی آیت تھی؟ نہیں 3 باب، ابھی جو پڑھا ہے، جو غالب آئے 5ویں آیت، اس کا نام کتاب حیات سے میں نہ مٹاؤں گا۔ کتاب حیات کا ذکر ایک اور جگہ پر بھی ہے، مکاشفہ کی کتاب 20واں باب، بیسواں باب 15 آیت، اور اس کے بعد 12 آیت۔ 12 آیت پہلے پڑھنے پھر 15 آیت۔ جی میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ یہ ایک سیکنڈ، یہ پتہ کون سا سین ہے؟ تخت عدالت، آخری ججمنٹ۔ صرف ایمانداروں کی ججمنٹ نہیں ہے، یہ سب کی ججمنٹ ہو رہی ہے، باقیوں کی۔ ایمانداروں کی ججمنٹ تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ تو چھوٹے بڑے سب مردے خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، بک آف لائف کھولے گی، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا۔ اب کتابیں کھلیں گی، جو ریکارڈ بتائے گا اس کے مطابق مردوں کا انصاف کیا جائے گا۔ 15 آیت میں لکھا ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ نام ادھر ہونا چاہیے، ویسے نام کتاب حیات میں ہونا ضروری ہے۔ اگر نام نہیں لکھا ہوگا تو کام خراب ہے۔ ایک اور آیت، 20واں باب آپ نے پڑھا ہے، اب 22واں باب نکال لیں، مکاشفہ 22واں باب 19ویں آیت۔ اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ تو زندگی کا درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ کتاب کا یہاں پر بھی ذکر ہے، خدا کی کتاب میں چیزوں کا ریکارڈ ہے۔ اور آخری آیت ہے زبور نمبر 69، 69 زبور ہے، آیت نمبر 28۔ یہاں پر داؤد بھی کتاب حیات کا میرے خیال میں ذکر کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ 69 آیت نمبر 28، ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادق کے ساتھ مندرج نہ ہو۔ یہ جو مسیح کو دکھ پہنچانے والے ہیں، وہ کہہ رہے کہ انہوں نے 21ویں آیت میں مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ بھی پلایا۔ یاد ہے یہ آیت مسیح یسوع نے بھی کوٹ کی تھی جب اس کو سرکہ پلایا گیا۔ لیکن داؤد اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، 10 آیت میں کہتا ہے میرے روزے رکھنے سے میری جان نے زاری کی، یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا، کیونکہ جب یہ لوگ بیمار تھے تو میں روزے رکھ کر ان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ جب میں نے ٹاٹ اوڑا تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا۔ تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہوں، درجی نہ ہوں۔ اوکے، زبور نمبر 87،
87 یہاں پر یروشلم کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں پورا 87 ہے، لیکن چھٹی آیت ہے جس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ پہلی آیت میں کہتا ہے یروشلم کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے۔ 87 خدا سیون کے پھاٹکوں کو سب یعقوب کے مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، یعنی یروشلم کو۔ اے خدا کے شہر، تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ چوتھی آیت، میں راہب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہے۔ راہب بھی شہر تھا، بابل بھی شہر تھا۔ بابل آپ کو پتا مشہور شہر تھا، یہ عراق کا کیپٹل تھا، نبوکد نظر کا کیپٹل یہ تھا جو پہلی بابلی سلطنت قائم ہوئی۔ اور پھر بابل کا برج بھی آپ کو یاد، یہ قدیم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے میں راہب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہے، میں یعنی ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ فلسطین، سور، کوش یہ بھی مشہور شہر ہیں، دیکھو یہ وہاں پیدا ہوا تھا، یعنی ان شہروں میں بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ 5ویں آیت، بلکہ سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے۔ اب ان شہروں کا کمپیریزن یروشلم کے ساتھ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ آدمی یروشلم میں پیدا ہوا تھا۔ 6 آیت، خداوند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا، یعنی خدا بھی ریکارڈ رکھتا ہے کہ اس شہر میں کون کون پیدا ہوا ہے۔ تو اگر وہ ایک دنیاوی شہر ہے جو آنے والے نئے یروشلم کی ایک ٹائپ ہے، تو وہاں پر اگر پیدا ہونا اعزاز کی بات ہے اور خدا درج کرتا ہے کہ یہ آدمی وہاں پیدا ہوا تھا، تو نئے یروشلم میں اور خدا کی بادشاہی میں پیدا ہو جانا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میرے خیال میں اگر اس کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے نا اس یروشلم میں جب پیدا ہونے کا، تو خدا کی بادشاہی میں پیدا ہونے والے، نئے یروشلم میں داخل ہونے والے، ان کا بھی ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ اور جس بک میں ریکارڈ رکھا جا رہا ہے وہ بک ہے کتاب حیات، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا گیا۔ ویسے ہمارا نام بک میں ہونا چاہیے اور خیال رکھنا ہے مٹا بھی نہ دیا جائے۔ ایک دفعہ لکھا ہے خدا کہتا ہے جس جو میرا گناہ کرے گا اس کا نام میں کتاب حیات سے مٹا دوں، قائم رہے آخر تک۔ قائم کیسے رہے گا؟ جو غالب آئے، جو غالب آئے اس کو میں سفید پوشاک پہناؤں گا اور اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز مٹایا نہ جائے گا۔ سردیس کی کلیسیا کے لیے میسج کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ کہ جو ہم کہلاتے ہیں وہ ہوں بھی، جو ہمارا نام ہے ریالٹی بھی وہ ہو، ہماری حیثیت بھی وہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے جاگتے رہنا ہے، جو چیزیں ختم ہو رہی ہیں ان کو قائم مضبوط کرنا ہے۔ اس کلیسیا کو اس نے کیا کہا؟ میں نے تیرے کسی کام کو پورا نہیں پایا۔ ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ ہم نے ہر کام خدا کے معیار کے مطابق کرنا ہے، یہ نہیں دنیا کا کیا معیار ہے یا ہماری کیا سوچ ہے، what does he want، پورا کرنا ہے اس کے حساب سے۔ اور اس کے بعد جو تعلیم ہم نے پائی ہے اس کو یاد رکھنا ہے، کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اس پر قائم رہنا ہے۔ توبہ کر، ویسے زیادہ تر کلیسیاؤں کو خدا کیا میسج دے رہا ہے؟ توبہ کر۔ ہمیں بھی توبہ، اگر غلط ٹریک پر جا رہے ہیں توبہ کر کے واپس آ جائیں۔ توبہ کر، اگر تو جاگتا نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ خدا کہہ رہا ہے میں چور کی طرح آ پڑوں گا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا جب تو توقع نہیں کر رہے۔ البتہ تھوڑے سے لوگ سردیس میں تھے جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے۔ کون لوگ ہیں جو وائٹ ڈریس پہن کر اس کے ساتھ چلیں گے؟ جنہوں نے پاکیزگی میں زندگی گزاری ہے، جو دنیا سے آلودہ نہیں ہوئے۔ کرنتھیوں کے خط میں 7ویں باب میں ہم نے ایک حوالہ پڑھا تھا، پس آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں۔ ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، ان میں سے نکل کر الگ رہو، میں تم کو قبول کر لوں گا، تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے۔ پھر پطرس کے خط میں لکھا پاک ہو جس طرح بلانے والا خدا پاک، اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ کون لوگ ہیں جن کو وائٹ پوشاک پہنائی جائے گی؟
جنہوں نے اپنے جامے برہ کے خون میں دھو کر سفید کیے. یہ پوشاک ایسے نہیں وائٹ ہوتی، یسوع کے خون میں ہوتی ہے. اور پھر ہم نے غالب آنا ہے. غالب کیسے آنا ہے؟ فارمولہ ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا ہے. اور پھر جو غالب آئے ان کے لیے ریوارڈ کیا ہے؟ ان کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور ان کا نام کتاب حیات سے ہرگز، خدا پرامز کر رہا ہے، میں کاٹوں گا نہیں. ویسے گناہ میں ہو تو نام کاٹا بھی جا سکتا ہے. اینڈ میں خدا نے جیسے حاضری رجسٹر پر نام نہیں لکھے ہوتے، بولتے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نام ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا. میں چاہتا ہوں آخری دن میرا نام خدا کے اس رجسٹر میں ہو. جو سیمنری میں ایڈمیشن لیتے ہیں ان کے نام بھی ہم رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں. جو بپتسمے لیتے ہیں ان کے نام بھی ہم رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں. ویسے خدا بھی ایک رجسٹر مینٹین کر رہا ہے، وہ کتاب حیات ہے. آئیے دعا کریں، کھڑے ہوں خدا کی حضوری میں. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا.